5 سال پہلے افغانستان میں ایک حکومت بدلی تھی، لیکن کیا واقعی افغانستان کی تقدیر بدلی؟ جس حکومت نے امن کا وعدہ کیا تھا، آج اسی افغانستان میں غربت، خواتین کی تعلیم پر پابندیاں اور انسانی حقوق کا بحران کیوں ہے؟ اور جس پاکستان نے دہائیوں تک لاکھوں افغان کو پناہ دی، آج وہی پاکستان افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کا سب سے بڑا نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ یہ صرف افغانستان کی کہانی نہیں، یہ پورے خطے کے امن کا سوال ہے۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا، 2 دہائیوں کی جنگ ختم ہوئی، امریکی اور نیٹو افواج افغانستان سے نکلے اور طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ اس وقت بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ شاید اب افغانستان میں ایک نیا دور شروع ہوگا، ایک ایسا دور جہاں جنگ ختم ہوگی، امن آئے گا، معیشت بہتر ہوگی اور افغان عوام ایک مستحکم زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن آج 5 سال بعد سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا، یا افغانستان ایک بحران سے نکل کر دوسرے بحران میں داخل ہو گیا؟ آج افغانستان کی سب سے بڑی مشکلات میں ایک غربت اور معاشی بحران ہے۔ لاکھوں افغان خاندان بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ روزگار کے مواقع محدود ہیں، معیشت شدید دباؤ میں ہے اور انسانی امداد پر انحصار اب بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس بحران کا سب سے دردناک پہلو شاید افغان خواتین اور بچوں کی صورتحال ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد لڑکیوں کے لیے سیکنڈری تعلیم پر پابندی برقرار ہے، یعنی ایک پوری نسل کی بچیاں صرف اس لیے اسکول نہیں جا سکتی کہ وہ لڑکیاں ہیں۔ یہ کیسا سوال ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اور سوال یہ ہے، جس معاشرے کی آدھی آبادی کو تعلیم اور ترقی کے مواقع سے دور رکھا جائے تو وہ معاشرہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ذرا سوچئے، خواتین کے روزگار، عوامی زندگی اور آزادیوں پر بھی سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ افغانستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے، کیونکہ جب ایک ملک اپنی آدھی آبادی کی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہ کر سکے تو اس ملک کی معیشت، تعلیم اور ترقی کیسے آگے بڑھے گی؟ اب بات پاکستان کی ہے، اب بات پاکستان کی کریں گے۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات صرف سرحد تک محدود نہیں ہیں۔ دہائیوں سے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان مذہبی، ثقافتی اور تاریخی روابط موجود ہے۔ جنگوں اور بحرانوں کے دوران پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی۔ پاکستان نے مشکل حالات میں افغان عوام کے لیے اپنے دروازے کھولے، لیکن آج پاکستان خود ایک بڑے سیکیورٹی چیلنج کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے عناصر پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان بارہا افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کر چکا ہے کہ اپنی سرزمین کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے۔ دوسری طرف افغان طالبان ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں اور افغانستان کے اندر موجود اکثریت پسندوں گروہوں کے معاملوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کو شدید متاثر کیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک بات بہت واضح ہونا ضروری ہے، افغان عوام اور طالبان ایک چیز نہیں ہے۔ افغان عوام نے بھی دہشت گردی، جنگ اور غربت کی سب سے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ افغانستان کے عام شہری امن چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں اور ایک باعزت زندگی چاہتے ہیں، اور جو ہر مسلمان کا حق ہے۔ تو پھر آج 5 سال بعد سوال یہ نہیں ہے کہ طالبان اقتدار میں کیسے آئے، اصل سوال یہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کو کہاں لے گئے؟ کیا افغانستان میں غربت کم ہوئی؟ کیا افغان بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے؟ کیا خواتین کو معاشی اور سماجی زندگی میں مکمل کردار ملا؟ کیا افغانستان ایک ایسا ملک بن سکے گا جہاں دہشت گرد گروہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا افغانستان اپنے پڑوسی ممالک کے لیے امن کا ذریعہ بن سکے گا؟ اگر کسی ملک میں امن ہو لیکن اس کی بچیاں اسکول نہ جا سکیں، اگر حکومت موجود ہو لیکن عوام غربت میں زندگی گزارے، اگر سرحدیں موجود ہوں لیکن دہشت گردی کا خطرہ ختم نہ ہو، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ امن آخر کس لیے ہے؟ افغانستان کو صرف ایک حکومت نہیں، ایک ایسا مستقبل چاہیے جہاں تعلیم جرم نہ ہو،
خواتین کی آزادی خطرہ نہ ہو، غربت مقدر نہ ہو اور کسی دوسرے ملک کے لیے اس کی سرزمین دہشت گردی کا مرکز نہ بنے۔ 5 سال گزر چکے ہیں، دنیا افغانستان کو دیکھ رہی ہے اور اب فیصلہ صرف تاریخ نہیں کرے گی، افغانستان کے عوام خود کریں گے کہ ان کے 5 سالوں نے انہیں کیا دیا اور کیا چھین لیا، کیونکہ حکومتیں بدلنے سے تاریخ نہیں بدلتی، تاریخ تب بدلتی ہے جب عوام کی زندگی بدلتی ہے۔ سوال آپ کا ہے، جواب ضرور دیجیے گا کہ کیا بدلا؟ 5 سال بعد آخر یہ سوال کیوں کیا گیا؟ اپنی میزبان عاتقہ شیخ کو دیں اجازت۔